अस्सलाम वालेकुम। डिबेट में खुश आमदीद। मैं हूं अली फुरकान। आज मुल्की सियासत में कई सवालात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक सवाल सबसे अहम है, क्या हुकूमती इत्तेहाद टूटने के करीब है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मौजूदा इख्तलाफात आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में खुलकर सामने आ गए हैं और पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम है कि उनका मैंडेट चुराया गया है। और अब मामला सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी को रोकने के लिए अदालत जाने का फैसला कर चुकी है। और उधर खबरें हैं कि पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के साथ तावन महदूद करने का फैसला किया है। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सियासी दबाव है या वाकई इत्तेहाद टूटने की तैयारी हो रही है? दूसरी जानब 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च की कॉल दिए हुए है और इसी दौरान ये इतलात आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान मुबैना राब्ते और इन राब्तों ने सियासी मंजरनामे को मजीद दिलचस्प बना दिया है। क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से फासले बढ़ाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देख रही है? इन्हीं तमाम सवालात के ऊपर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब नदीम अफजल चंद। बहुत शुक्रिया नदीम चंद साहब आपका डिबेट को वक्त देने का। पहले तो ये बताइए कि ये खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में हुकूमत के साथ तावन महदूद करने का फैसला किया है। मेरे ख्याल में अभी ये खबरें जब इजलास होगा तो आप देखेंगे यकीनन मेरे ख्याल में काफ़ी चेंजेस तो आएंगी। जो अहम इश्यूज़ हैं मुल्क की सलामती के लिए या जो उस पर हम समझेंगे कि जिन इश्यूज़ पे हम मुल्क को कौम को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी पहले भी कभी पीछे नहीं हटी, लेकिन जो गवर्नमेंट का डे टू डे अफेयर है, जो हमारी पॉलिसी से, हमारे मैनिफेस्टो से या हमारी पॉलिसी से जो मुताबिकत नहीं रखता होगा, बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए उस पर उनको वोट करना या उनके साथ तावन करना। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमती बिलों की अब पीपल्स पार्टी हमायत नहीं करेगी? नहीं, ये अभी कबल अज़ वक्त है कहना। अभी हमारी पार्टी का कोई ऐसी मीटिंग्स नहीं हुई, हमने कोई एलानिया जारी नहीं किया, लेकिन एक जनरल जो परसेप्शन बना हुआ है, जो कश्मीर इलेक्शन में हमारे साथ हुआ, जो कुछ हो रहा है, उसके बाद जो चेयरमैन साहब अब नून लीग के ट्रोल्स ने जो हमारी क़यादत के बारे में किया, जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया, तो बड़ा मुश्किल है उसमें अब कई चीज़ों में तावन करना। वो बैठ के नून लीग को वजाहत देनी पड़ेगी। और वो वजाहत क्या देनी होगी आज? देखिए, हमारी डेमोक्रेटिक की वजाहत होती है, कोई हमारे ऐसे मुतालबात तो नहीं है कि जो यही है कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का पंजाब में, कश्मीर के इलेक्शन के अंदर धांधली का इशूज़ है, हमारे वर्करों की शहादतें हुई हैं। पार्टी कोई भी पार्टी होती है, उसकी बुनियाद उसके वर्कर होते हैं, उसकी ताकत उसके वर्कर होते हैं। जब आपके वर्कर शहीद हो रहे हैं और क़यादत बैठ के उनका हिसाब भी ना ले, तो फिर पार्टियां कमज़ोर होती हैं, पार्टियों के वर्कर नाराज़ होते हैं, हिसाब मांगते हैं वो। तो कौमी असम्बली में आपकी हिकमत अमली क्या होगी कि ये जो बिल है ये कायमा कमेटियों में जाए, वहाँ वोटिंग हो और उसके नतीजे में फिर जो है वो फैसला किया जाए किस बिल की हिमायत करनी है, किसकी नहीं करनी? पहले भी हमारी ऑलमोस्ट यही पॉलिसी थी और अब भी ये तो हमारी पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी। जब मीटिंग्स होंगी, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी या सीसी की मीटिंग होगी, तो ये तो उसमें फैसले होंगे। ये मैं आपको नहीं क्लैरिटी दे सकता कि हमारा क्या हमारा डे टू डे अफेयर्स के मामले में पीपल्स पार्टी का रवैया कैसा होगा, ये इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन इजलास शुरू होना है, उससे पहले हमारी मीटिंग्स हो जाएंगी। जब इजलास, हुकूमत ने इजलास लेट कर दिया है, लेकिन जब इजलास आएगा तो मेरे ख्याल में हमारी मीटिंग शुरू हो जाएंगी। तो इजलास ताख़ीर की एक वजह ये भी है कि आपका और मुस्लिम लीग नून का कोई जो है वो उसमें वाज़े नहीं हो सका? ये तो हुकूमत बता सकती है कि क्यों उन्होंने पोस्टपोन किया है या क्यों आगे लेके गए हैं इजलास। मेरे ख्याल में तो इजलास 5-10 दिन लेट किया उन्होंने। और लेकिन इस वक्त जो डिबेट छिड़ी हुई हैं, एक इंटरनेशनल सिनेरियो भी ऐसा है कि इस वक्त पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठे बैठने की ज़रूरत है। और जो वज़रा बयान दे रहे हैं अपनी हुकूमत के बारे में, उसके बाद भी एक मैं समझता हूँ ये पार्लियामान का इजलास जो है बड़ा अहम इजलास होगा। तो ये भी मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी हुकूमती बिल की मुखालफत करे?
دیکھیں علی بھائی، یہ کہنا ابھی تک میں اس پہ بارے میں کلیئر آپ کو کیٹیگری نہیں کہہ سکتا کہ ہم مخالفت کریں گے یا حمایت کریں گے. جب پارٹی میٹنگز ہوگی پھر فیصلہ اس کے اوپر ہوگا. لیکن آج پیپلز پارٹی نے ایک فیصلہ تو کیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے انتخابات کو لے کے عدالت جا رہی ہے. دیکھیں ہر ایشوز کے اوپر ایک میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے اوپر پارٹی کے اندر کل کشمیر چیپٹر کی میٹنگ تھی بڑی ساری ٹکٹ ہولڈرز کی. اس کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹس پارٹی کو جمع کروائی ہیں. اس کے بعد اب بلاول صاحب بیٹھیں گے، زرداری صاحب بیٹھیں گے، پارٹی کی سینئر لیڈرشپ بیٹھے گی. پراپر فورم ہے ہمارے سی ایک بڑا پیور پارٹی کا ایک پراپر فورم ہے، اس کے اندر ڈسکشن ہوگی. اس کے بعد ہی پھر پالیسی واضح ہوگی. لیکن عدالت جانے کا فیصلے کا تو اعلان کر دیا. دیکھیں وہ تو ہو گیا نا، وہ تو ہو گیا. وہ تو کشمیر الیکشن کے اوپر بات ہوئی نا. میں بات الیکشن کے آپ کر رہا ہوں، تعاون کی بات جو آپ کر رہے ہیں. کشمیر کے اوپر تو فیصلہ ہو گیا کہ جو ہم پٹیشنز بھی کریں گے ہم عدالت بھی جائیں گے. تو اس کا مطلب کہ آپ کا دونوں جماعتیں آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی حل کرنے میں ناکام رہی، اسی لیے عدالت آپ کو جانا پڑا. دیکھیں ہماری میٹنگ جو ہوئی جب فرسٹ فیز سیکنڈ فیز فرسٹ فیز ہوا، اس کے بعد جب مظفر آباد میں ہماری پی ایم ایل این کے ساتھ میٹنگ ہوئی، میں بھی اس کمیٹی کا حصہ تھا. جی. تو ہم نے بڑے واضح ثبوت دیے ان کو. ہم نے کہا زیادہ نہ کریں آپ. اگر کوئی ہمارے جہاں سے پیور پارٹی جیتی ہے، اگر پی ایم ایل این کو کوئی اعتراض ہے تو آپ بتائیں. جن حلقوں سے آپ جیتے ہیں ہم ساروں حلقوں کی تنقید نہیں کرتے، لیکن ہم 4 حلقے ایک ثبوت کے طور پہ آپ کو دیتے ہیں. ان 4 حلقوں کے ہم نے ان کو ثبوت بھی دیے. پھر یہ بھی ہوا کہ ایک بینچ مارک بنا لیا جائے گا 85% یا 80% جو ووٹ کاسٹنگ ہوئی ہے ٹوٹل، کیونکہ جینوئن کاسٹنگ تو تھی 30% سے اوپر نہیں تھی، لیکن 85% کاسٹنگ ہوئی ہے بڈیانوی صاحب کے حلقے میں اور چوری اخلاق صاحب کے حلقے میں اور چوری یاسین صاحب کے حلقے میں. تو ہم نے کہا کہ بینچ مارک مقرر کر لیں. خواہ پیپلز پارٹی جیتی ہے، لیکن جس کے بھی 80% سے اوپر جس کی کاسٹنگ ہے ووٹ کی، وہاں ری پولنگ کروا لیں. یہ بات طے ہو گئی ہماری، اور اس پہ ری پولنگ کا آپ کا اور مسلم لیگ ان کے درمیان اتفاق ہو گیا کہ جہاں زیادہ جو اب ہماری کمیٹیز کے اندر اتفاق ہو گیا. پہلے 4 حلقوں پہ، پھر 2 حلقوں کے اوپر اتفاق ہو گیا. یہ بینچ مارک بنا لیے. باقی جو ہمارے ثبوت تھے، جو انہوں نے پولنگ اسٹیشن چینج کیے، جو انہوں نے بیلٹ پیپر سٹیمپ لگا کے ایڈوانس ایک انجیکشن کی ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ 7,000 ووٹ جی ایک انجیکشن. پنجاب میں جب الیکشن ہوئے تھے جنرل 10,000 ووٹ کہا جاتا تھا ایک انجیکشن کو، کوڈ ورڈ تھا. اب کشمیر میں 7,000 ووٹ کا ایک انجیکشن بھی لگایا انہوں نے مختلف حلقوں میں. تو وہ انجیکشن سے مراد آپ کی ٹھپے لگانے کو کہہ رہے ہیں؟ ٹھپے لگائے بیلٹ پیپر. اچھا، ٹھپے لگائے بیلٹ پیپر سائن ہوئے. محنت نہیں کرنی آپ کو؟ نہیں، آپ کو پہلے سے ہی طے شدہ ہے. آپ نے بس صندوقڑی کے اندر پہنچانے ہیں، پھر گنتی ان کی کروانی ہے. اس کو ایک انجیکشن کو 7,000 ووٹ کہتے ہیں. تو یہ جو 4 حلقے جن کا آپ نے کہا، آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن کے بعد عمران خان کو اس کے لیے ڈی چوک احتجاج کرنا پڑا تھا. تو آپ بھی کوئی اس قسم کا کچھ سوچ رہے ہیں کہ اپنے 4 حلقے کھلوانے کے لیے؟ دیکھیں جو کولیپس سسٹم کی کیبنٹ ہوتی ہے اس کے لیے ڈی چوک جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ضرورت پڑے. اور اس سے پہلے ہی کیبنٹ کولیپس کر جائے گی؟ وزراء کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، آپ تو نہیں کہہ رہے. جی. ان کے وزراء کیبنٹ کے منسٹر بیان دے رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ تو یعنی آپ کو انہوں نے جو منسٹرز نے بیان دیے ہیں، کولیپس سسٹم مانا ہے، احسن اقبال صاحب نے مانا ہے. اس پہ اب شیخ صاحب ہیں ان کے سینیوٹ والے جن کے گھر چوری ہوئی تھی، انہوں نے کہا میری چوری ہوئی ہے، کچھ نہیں بنا. آج ریاض پیرزادہ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے، بڑے سینئر سیاستدان وزیر ہیں. اس کے بعد علیم خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، نقوی صاحب کی آئی ہے. جب 5 وزراء کے بیان آ جائیں تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ مورل اتھارٹی کیا رہ جاتی کیبنٹ کے پاس؟ اور اس مورل اتھارٹی کے اوپر پیپلز پارٹی جو ہے وہ مزید اس کو سٹیمپ کر رہی ہے، عدالت جا رہی ہے. تو اب مطلب آپ کے درمیان بات چیت نہیں ہوگی اس معاملے کو کشمیر میں، کیونکہ اب تو آپ عدالت چلے گئے. بات چیت پہلے ہو چکی ہے جی. اب مزید بات چیت کی گنجائش کو نہیں وہاں رہ گئی. ہماری بات کا ابھی تک انہوں نے سیریس جواب ہی نہیں دیا واپس. جو ان کی کمیٹی تھی پی ایم ایل این کی، وہ مظفر آباد جب ہماری آخری میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے
ٹروتھ کمیشن کا ہمیں جواب دینا تھا، داندری والے الیکشنوں کا ہمیں اپنی قیادت سے پوچھ کے جواب دینا تھا، تو انہوں نے کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا اس کے بعد، پھر بات چیت کا کیا فائدہ اب؟ تو اب عدالت ہی واحد جو ہے وہ آپشن میرا ہے؟ خیال ہے ٹریبونل بنیں گے اور سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے، ہمارے وکلاء تیاری کر رہے ہیں۔ صحیح، لیکن نون لیگ بھی تو اسی قسم کے الزامات لگا رہی ہے ساتھ کشمیر میں۔ مشتاق منہاس نے بڑے سنجیدہ الزامات لگائے ہیں ان کے، اور باقی جو ممبران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ وہاں پہ کشمیر میں پیپلز پارٹی نے کیا کرنی ہے وہاں؟ آئی جی، چیف سیکرٹری، انتظامیہ ساری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے وزراء وہاں بیٹھے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ انہوں نے دھاندلی کرنی ہے؟ ہمارے پریزیڈنٹ جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے لطیف اکبر صاحب، ان کو ووٹ کاسٹ کرتے وقت بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی، ایون ان کے ذات کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے۔ اب اس سے ہم کمزور کیا اپنا رویہ رکھیں؟ تو اس ساری صورتحال میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، پرائم منسٹر کیوں نہیں ملتے، کیوں نہیں بیٹھتے اس ساری صورتحال کو اس کا حل نکالنے کے لیے؟ دیکھیں جی، جہاں تک بیٹھنے کی بات ہے، بیٹھنا تو پولیٹیکل ڈائلاگ یا بیٹھنا، یہ تو پیپل پارٹی تو اس کو کبھی بھی رد نہیں کرتی۔ ہر چیز کا پہلا حل ڈائلاگ میں ہوتا ہے اور آخری حل بھی ڈائلاگ میں ہوتا ہے۔ لڑائی سے شروع سے پہلے بھی ڈائلاگ ہو جائے یا لڑائی کے بعد ڈائلاگ ہو جائے، ڈائلاگ تو الٹیمیٹلی کرنے پڑتے ہیں۔ پولیٹیکل سسٹم میں اگر آپ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے تو ہٹ درمی سیاست میں نہیں چلتی، جمہوریت میں تو بالکل نہیں چلتی۔ آپ کا جمہوری رویے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو انگیج کریں، دوسروں کی سنیں، کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے میجارٹی کو احترام دیں، منارٹی کے ساتھ انگیج کریں، یہ ڈیموکریسی ہے۔ تو پھر بلاول بھٹو، پریزیڈنٹ زرداری کیوں نہیں مل لیتے نواز شریف سے؟ دیکھیں یہ اب ہم نے تو اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے وفاق کے سامنے، اب اس کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے کہ وہ پیپل پارٹی کے جو ہم نے باتیں کی ہیں، جو شکوے شکایات ہیں، ان پہ کتنا جواب سیریسلی دیتے ہیں یا صرف کمیٹی کھیلتے ہیں، جس طرح پنجاب کے ایشوز سے پنجاب میں بھی کمیٹی کھیلتے رہے۔ اب یہ سمپل سی بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ تو آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں اب؟ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر تو کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت سازی نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں جی، یہ ابھی ہماری میٹنگز ہونی ہیں، اس کے بعد ہی میں اس کے اوپر بیان دوں گا۔ کوئی حکومت میں سازی ہونی ہے یا ہم نے بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، یہ کلیئرٹی جب سی کی میٹنگ آئے گی۔ جو کشمیر چیپٹر ہے انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن پارٹی کو دے دی ہیں، اب پارٹی کی جنرل باڈی بیٹھے گی یا پارٹی کی قیادت بیٹھے گی تو اس کے اوپر بیٹھ کے ہم پھر فیصلہ کریں گے۔ سینیٹر پرویشا تو کہتی ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کے نیفے میں پستول چل جائے گا۔ یہ ان سے پوچھ لیں، میں اس قسم کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتا، یہ وہ پارلیمنٹیرین ہے، وہ بہتر رائے دے سکتے۔ نہیں، یہ کشمیر حکومت کے نیفے میں پستول سے کیا مراد ہے؟ نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں، یہ آپ ان سے پوچھ لیں۔ مطلب یہ کہ حکومت ابھی اس نہیں بننے دی جائے گی، پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی کشمیر میں؟ دیکھیں علی فرقان صاحب، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کشمیر چیپٹر جو ہماری کشمیر کی پاکستان پیپل پارٹی کشمیر ونگ جو چیپٹر ہے، انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن دے دی ہے کل، اپنی رائے ساروں نے بیٹھ کے، وہاں کے پریزیڈنٹس، وہاں کی تنظیم نے، وہاں کے ٹکٹ ہولڈرز نے اپنی رائے دے دی ہے پارٹی کو۔ اب پارٹی اس کے اوپر جب جنرل باڈی میں ان کی ریکمنڈیشن آئے گی، ان کی رائے کا احترام کیا جائے گا، الٹیمیٹلی سیاست ان لوگوں نے کرنی ہے، ان کی رائے کے سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے۔ تو اس وقت آپ کا مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے وفاقی وزراء کے ساتھ؟ چونکہ آپ خود کشمیر اس کمیٹی کا حصہ تھے جس نے تمام بات چیت کی، اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ تو اس وقت آپ کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کوئی رابطہ نہیں ہے اس وقت۔ اور جو معاملہ اب جو ہے وہ اس کے علاوہ عدالت کی طرف ہی جو ہے وہ اسی سے نہیں، مختلف آپشنز ہیں، صحیح، بائیکاٹ کا آپشنز ہے، الیکشن سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا آپشن ہے، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں، اس کے بعد اسمبلی میں بیٹھ کے احتجاج کرنے کا آپشن ہے، یہ سارے آپشنز کھلے ہیں۔ اور وفاق میں اب آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ مشروط حمایت کے طور پہ جو ہے وہ اتحادی رہیں گے، اب آپ کی غیر مشروط حمایت جو ہے؟ دیکھیں علی بھائی، ہم کوئی ڈے ٹو ڈے افیئر میں کبھی بھی گورنمنٹ کو بلیک میل نہیں کرتے، نہ ہم وہ اس طرح کے ہیں کہ ہر بات پہ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں، لیکن یہ کشمیر کے ورکروں کی شہادت کا معاملہ ہے، کشمیر کے پورے سسٹم کو آپ نے سیبوٹاج کیا ہے، وہاں
ایک ایسا کشمیر لہو لہان ہے اور چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو نے اس کے اوپر ایک ویژنری اپنا ایک حل دیا ہے ٹروتھ کمیشن کا. تو اب گورنمنٹ دیکھتے ہیں کتنا سیریس ہے. ہم کہتے ہیں کشمیر ہمارا ٹوٹیں گا, ہم کہتے ہیں کشمیر ہماری شہر آ گئے. اب یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا سیریس ہے کشمیر کے معاملات میں. جب وہ سیریس ہوگی کوئی بات چیت کرے گی ہم ضرور بات تو کریں گے. تو اس کیسے ظاہر ہوگا حکومت کی سنجیدگی؟ حکومت تو یہ اب اجلاس آئے گا قومی اسمبلی کا, تو یہ سینٹ کا اجلاس آئے گا تو اس کے انہی دنوں میں پتہ چل جائے گا اور پھر پارٹی بڑی فیصلہ کرے گی. رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہا ہے کہ سیاسی اختلافات کو اتنا ہمیں آگے نہیں لے کے جانا چاہیے, سسٹم کو جو ہے وہ آگے چلانا چاہیے, یہ انہوں نے کہا ہے. دیکھیں جی, رانا صاحب نے کہا ہے لیکن رانا صاحب وزیر ہیں, ہم میں ان کے متاثرین میں سے. تو اب وزیر جو ہیں ان کا پہلے تو اپنے وزراء کی بات ان کی ایک ہونی چاہیے. ایک وزیر کہہ رہا ہے سسٹم کولیپس ہیں, 4-5 وزیر کہہ رہے ہیں, 1-2 کہہ رہے ہیں ہم ناکام ہو چکے ہیں, کچھ اور کہہ رہے ہیں. پہلے تو وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, اس کے بعد پھر وہ ڈیموکریٹک فورسز کے خلاف اپنا جمہوری رویہ بنا کر ڈائلاگ کریں. پھر ہم رول آف لا, ہمیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑے گا, جینوئن مینڈیٹ کا. تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کشمیر کا مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان کے مینڈیٹ کی طرح نہیں ہے. اس سے کیا فرق کیا ہے کشمیر کے مینڈیٹ اور پاکستان کے مینڈیٹ؟ لیکن یہاں تو کلیئر ہے کہ یہاں کے جو الیکشن ہے اس پہ کافی اعتراضات ہیں لوگوں, کشمیر کے لوگوں پہ بھی اعتراضات ہیں. لیکن کشمیر کا الیکشن جو ہے اس کو پوری دنیا واچ کر رہی. کشمیر کے حالات اس وقت نارمل نہیں ہیں. وہاں ایک لوگ دھرنے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ اپنے مطالبات بنوانے کے لیے بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہیں. ایک اور پارٹی ہے جس نے اپوزیشن کی پارٹی جو انہوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا ہے. تو اب ہمیں ان الیکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا ہمیں فری اینڈ فیئر پلے کرنا پڑے گا اور ثابت کرنا پڑے گا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں. یہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر اور فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے. تو اب آپ چاہتے ہیں دوبارہ سے الیکشن ہو یا نہیں, میں دوبارہ سے الیکشن نہیں مانگ رہا, وہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی. میں کون ہوتا ہوں اس پہ بیان دینے والا. لیکن آپ کو اجلاس آنے دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. قومی اسمبلی کا آنے والا اجلاس. تو بلاول بھٹو نے ٹک ٹاک الٹی گنتی تو کہا, اس کے بعد وہ خاموش نہیں ہو گئے؟ نہیں, خاموش نہیں ہوئے. آپ کیونکہ جو ان کے وزراء کی ٹک ٹاک تھی نا وہ زیادہ آ گئی. 4-5 وزراء نے سسٹم کولیپس کا کہہ کے اپنی حکومت کے خلاف ایک قسم کا نو کانفیڈنس کر دی اپنی کیبنٹ کے خلاف. اب ان 5 وزراء کے بیان کو ہم لے کے, تو میرے تو خیال ہے اب ٹک ٹاک کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی, ویسے ہی ٹاک ہو گیا. بغیر پیپلز پارٹی کے ہی ٹاک ہو جائے گا. میرے خیال ہے جو ان کے اپنے وزراء نے جو کیبنٹ کے بارے میں بات کی, آپ بتائیں کیا اس کے بعد کیا گورنمنٹ کی مارل اتھارٹی رہ جاتی؟ نہیں, لیکن وہی وزیر کہتے ہیں کہ 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے شہباز شریف. نہیں, یہ پھر ان کو کیبنٹ میں بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون ٹھیک کہتے ہیں, کون غلط کہتے ہیں, کیوں بیان واپس لیے گئے ہیں, کیوں بیان دوبارہ دیے جا رہے ہیں. یہ کیبنٹ کو بیٹھ کے اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا. عوام نے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کی حکومت بنائی ہوئی ہے, عوام پیسہ لگاتی ہے ان حکومتوں پہ, پریولیج پہ. یہ بیٹھ کے اس کا لیے مورل گراؤنڈ ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. وہ وزیر بیٹھے تو ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف کے تو ساتھ, اچھی بات ہے, پھر اعلامیہ جاری کریں, ملاقات کی انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ, پھر اعلامیہ جاری کریں کہ وہ اپنا بیان واپس لیں یا وہ بیان گورنمنٹ ثابت کرے کہ نظام کولیپس نہیں ہے. نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ 5 سال یہی حکومت رہے گی, یہی وزیر اعظم رہیں گے. یہ وقت بتائے گا. تو نہیں, آپ پہلے بیان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا دوسرے والے بیان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ نہیں, میں ان کے پہلے والے بیان کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. آپ کی نظر میں وہ زیادہ اہم ہے؟ نہیں, وہ انہوں نے بڑی تیاری کر کے, بڑی نپے تلے الفاظ استعمال کر کے انہوں نے بات کی ہے. اور اس بات کا ایک چارج شیٹ ہے ہمارے سسٹم کے اوپر, گورنمنٹ کے اوپر بھی اور پولیٹیکل نظام کے اوپر بھی ایک چارج شیٹ ہے. اس چارج شیٹ کا پولیٹیکل فورسز کو سب سے پہلے حکومت وقت کو, اس کے بعد پولیٹیکل فورسز کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا اور حکومت وقت کو اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ ایک چارج شیٹ ہے, ایک شو کاز نوٹس ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے لیے بھی چارج شیٹ ہے؟ دیکھیں, جب آپ نظام پارلیمانی نظام ہے,
آپ اتنے سالوں سے ہم پارلیمانی نظام چلا رہے ہیں، اگر سینئر لوگ کہہ رہے ہیں، سیاستدان کہہ رہے ہیں، کیبنٹ ممبر کہہ رہے ہیں کہ کولیپس کر کے ڈیلیور نہیں کر رہا، اور میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارا نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، ہمارے نظام میں بہت خرابیاں ہیں، ہماری گورنمنٹس میں، ہمارے گورننس کے سٹائل میں خرابیاں ہیں، ہماری لوگوں کو ہم بالکل کوئی اپنے ثمرات نہیں پہنچا رہے، لوگوں کو ہم نے مشکل کے ثمرات جو کرائسز ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیے ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں اس کے ثمرات نہیں پہنچ رہے لوگ، اور پھر ہر کوئی پولرائزیشن، شدت ہے، لڑائی ہے، کوئی بیٹھ کے بات نہیں کرتا، اپنی رفٹ اتنی ہے پولیٹیکل ہم نے بنا دی سوسائٹی کے اندر، ان ساری چیزوں کے اوپر بیٹھ کے پولیٹیکل فورسز کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا اور گورنمنٹ کو بھی بڑا سیریسلی سوچنا پڑے گا۔ لیکن یہ بیان تو پولیٹیکل فورسز کی طرف سے نہیں آیا، یہ تو کہیں اور سے آیا تھا، ان کے ڈائلاگ تو میرا خیال ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں جی، جہاں تک آپ اشارہ ہے آپ کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وہ کیبنٹ ممبر ہیں اور کیبنٹ کے اوپر بات انہوں نے کی ہے، تو اب کیبنٹ کی طرف سے ایک کلیکٹیو جواب آنا چاہیے اس کا۔ محسن نقوی کی وضاحت جو ہے وہ کافی نہیں ہے آپ کے نظر نہیں، میں اس وضاحت کو تو سیریس لیتے نہیں ہوں، وہ تو انہوں نے کسی دباؤ میں آ کے دی، لیکن بیان کو تو آپ کافی سیریس جو ہے نہیں وہ تو ساری دنیا نے سیریس لیا، اسی کے اوپر سوسائٹی میں ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے، اسی بیان کے بعد سوسائٹی کے اندر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ تو کتنا ڈیمیج اسکول، ہوا؟ کالجز دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیں، سیمینارز دیکھ لیں، آپ این جی اوز کی میٹنگز مختلف حوالوں سے کر لیں، تو وہ اس بیان کے بعد ہی شروع ہوا ہے۔ تو کتنے ڈیمیج ہوئی آپ کی نظر میں شہباز شریف کی حکومت اس بیان کے نتیجے میں؟ میرے خیال میں تو گل ود گئی، گل ود گئی ہے، بہت زیادہ۔ کتنے جائے گی یہ گل ود کے؟ یہ اب گورنمنٹ بتائے گی، ہمارے پاس تو وے فارورڈ ہے پیو پارٹی کے پاس، اچھا وہ کیا ہے؟ ہم تو وہ وے فارورڈ جب گورنمنٹ پوچھے گی تو ہم ضرور دیں گے، اور ہم اپنی میٹنگز کے اندر ضرور دیں گے۔ تو اس صورتحال میں آصف علی زرداری جو مفاہمت کے لیے جانے جاتے ہیں وہ ہمیں کیوں پیچھے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ آصف علی زرداری صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم میں اپنے اختیارات سارے پارلیمان کو دیے، اسی لیے دیے کہ ڈے ٹو ڈے افیئر میں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ مداخلت نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ایوان صدر سازشوں کا گاڑ ہوتا تھا، زرداری صاحب نے وہ سازشیں جو ہوتی تھی پارلیمانی اور جمہوری نظام کے خلاف وہ تقریباً ختم کر دی اور اپنے اختیارات سرنڈر کر دی، تو اب وہ ہر معاملے میں تو کبھی بھی انہوں نے بیان نہیں دیا، کبھی پالیسی بیان نہیں دیا، حالانکہ وہ پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہمیشہ گورنمنٹ کو، نظام کو بڑا ٹائم دیا ہے اور ان کو لیوریج دیا ہے کہ آپ چلائیں اس نظام، اور تعاون دیا ہے۔ پچھلے پی ڈی ایم کے سال، 1.5 سال، 2 سال لے لے، اور ابھی بھی الیکشن ہوئے بھی 2.5 سال ہو گئے ہیں، ان 4 سالوں میں پاکستان پیو پارٹی، آصف علی زرداری ہوں یا بلاول بھٹو زرداری ہوں، بڑا تعاون دیا ہے، پارٹی کے اندر رہ کے اتنا مشکل فیس کر کے لوگوں کو تعاون دیا ہے۔ خرم دستگیر صاحب نے کل مجھے ہمارے پروگرام میں کہا کہ آصف علی زرداری کے ہوتے ہوئے اتحاد کو خطرہ نہیں ہے نون پیپلز پارٹی کے۔ ہاں، یہ تو ان کی رائے، اپنی رائے ہے، میں بھی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اتحاد ٹوٹ رہا ہے، لیکن ہمیں اپنے ورکروں کو اور کشمیر کے الیکشنوں کا ہمیں جواب تو چاہیے۔ پی ٹی آئی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا ہے ان کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بالکل رابطہ، بلاول صاحب نے جو اوپن سپیچ کی تھی اس میں انہوں نے دھاندلی کے اوپر بات کی تھی کہ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر تمام پولیٹیکل فورسز باشمول پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا تھا سنجیدہ لوگ، ہم ان کی طرف میں ہاتھ بڑھاتا ہوں کہ آئیں بیٹھ کے ہم اس دھاندلی کا سدباب کریں۔ تو یہ ہاتھ اور اس کے اتحاد بعد کی طرف جا سکتا ہے، کسی اتحاد اپوزیشن؟ دیکھیں پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے علی بھائی، یہ تو اس ملک میں ایم آر ڈی بنی، جی ڈی اے بنی، اس ملک میں پی ڈی ایم بنی، اس ملک میں بڑے بڑے اتحاد بنے، تو کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ تو ہر وقت بنتے رہتے ہیں۔ جمہوری رویہ پولیٹیکل فورسز کا ہونا چاہیے اور آپس میں شدت اور پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔
जनाब नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। आपसे गुफ्तगू काफ़ी अच्छी रही। अभी आपने गुफ्तगू सुनी, नदीम अफजल चंद मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो उनका इत्तेहाद है उसके ऊपर पार्टी ने अगरचे फैसला करना है, लेकिन उनके साथ तावन जो है वो जारी रहना उनको लगता है कि मुश्किल होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के साथ जो बिलावल भुट्टो ने हाथ बढ़ाया, वो इत्तेहाद मुस्तकबिल में बाकायदा वो जो हाथ है वो इत्तेहाद की तरफ भी जो है वो बढ़ सकता है। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो एक नए मौजू के साथ आपके साथ गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम में दोबारा से खुश आमदीद, और अब हम बढ़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 27 सितंबर की कॉल को लेके क्या मंजरनामा बनेगा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उबैदुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अरबाब खिजर हयात। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का हमें वक्त देने का। उबैद साहब, 27 सितंबर की कॉल के ऊपर हुकूमत का ये कहना है कि ये इंतशार की तरफ जो है वो ले जाने की पीटीआई की कोशिश है, तो आप बताइएगा एक तो क्या कहते हैं हुकूमत के इस बयान को, कैसे देखती है पीटीआई, और आपका असल जो है वो मुतालबा क्या है? इमरान खान की रिहाई है, हुकूमत पर दबाव है, या मौजूदा निज़ाम के खिलाफ एक बड़ी तहरीक? बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है कि 27 सितंबर किसी इंतशार की कॉल नहीं है। ये जो बुखलाहट के शिकार हुए हैं, और बुखलाहट में कल से उसने जो हरकत शुरू की है, जिस तरह एक वाक़या पेश आया, इसके बाद ये बयानात, ये चीज़ें, एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी और जमहूरी पार्टी है। हम आईन और कानून के अंदर रहते हुए एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, वो करेंगे, वो लॉन्ग मार्च करेंगे, और हमारा बुनियादी मुतालबा यही है। इस मुल्क के अंदर आईन और कानून की जो पामाली हो रही है, इस मुल्क के अंदर आईन और कानून को यरगमाल बनाया गया है, एक मखसूस टोला जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम चाहते हैं कि हम एक हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें हमारे जज भी आज़ाद हो, जिसमें ये कौम भी आज़ाद हो। आप देख ले कि हमारा कायद जो है वो बेगुनाह जेल में है। हम मुतालबा कर रहे हैं कि इसको रिहा किया जाए। इसकी फैमिली जो है पिछले 8 महीनों से जलील और रसवा हो रही है, उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रहा। हालांकि दुनिया की किसी भी कानून में ही नहीं कि आप किसकी फैमिली से या इनकी ज़ाती मुआलिजीन से किसी जीले की मुलाकात नहीं कराएंगे। जब अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सब इस चीज़ों का मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर आईन और कानून की जो है वो पामाली हो रही है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आईन और कानून की बालादस्ती हो। हम हुकूमत की इस हरदर्मी और इस बुखलाहट का हमें पता है कि वो इस खौफ से मतलब बुखलाहट के शिकार है। वो डर रहे हैं कि 27 सितंबर को अगर 20 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे तो इसका तख्ता दड़न होगा, इसलिए ये इस तरह की बुखलाहट ये बयान दे रहे हैं। काफी दूर है उबैद साहब, क्या आप ये मोमेंटम इतना उस वक्त तक जो है वो बरकरार रख सकेंगे कि वो एहतजाज जो है वो उसको आप इतने बड़े तादाद में लेके आ सकें? देखिए, हम इस बार जो आ रहे हैं मुकम्मल एक प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। पिछली 4 अक्टूबर में हमसे जो गलतियां हुई, 26 नवंबर को जो गलतियां हमसे हुई, या इससे पहले जो हमारे लॉन्ग मार्च थे, काफ़ी स्ट्रेंथ इसमें, लेकिन कुछ कमज़ोरियों की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से वो मतलूबा मकासद जो है हम हासिल ना कर सके। इस बार हम एक प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, एक पूरी मनसूबाबंदी के साथ आ रहे हैं। इसलिए हमने टाइम दिया हुआ है कि इस तक हम मुकम्मल जो है जो प्लानिंग हम बना रहे हैं उसको अमली जामा पहना सके। हम आएंगे तो इसमें ए प्लान हमारे साथ होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, हम जेड तक जाएंगे, लेकिन हम एक पुरअमन एहतजाज के जरिए अपने मकासद जरूर हासिल करेंगे। ये इतने कम ही दिन है, मेरे ख्याल में ये 40-45 दिन रह गए हैं, लेकिन ये 40-45 दिन इस मौजूदा हुकूमत के लिए, जो 547 की हुकूमत है, उसके लिए ये एक अलार्म है कि आप अपना कब्ल दुरुस्त करें। आपके पास अब भी वक्त है, वो उसके नाखून ले, वरना फिर अगर ये 20 लाख लोग या 20 लाख लोग से ज्यादा मजमा अगर इस्लामाबाद आता है तो फिर ये लोग न रहेंगे और तो हुकूमत भी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। अरबाब साहब, कोई खाइफ तो नहीं है आप पीटीआई की कॉल से? क्योंकि वो तो कह रहे हैं 20 लाख तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग लेके आ रहे हैं। वो देखिए अली फुरकान भाई, मैं आपको पता है कि मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। तो हकीकत यह है कि 5 अगस्त को पीटीआई ने पेशावर में एक जलसा मुनक्किद करवाया, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि 10 लाख अफराद शिरकत करेंगे, लेकिन उनमें चंद हजार लोग ही शिरकत कर सके। उसके बाद जब वज़ीर आला ने यह देखा कि यहाँ पर तो
कारकुनों की तादाद मौजूद है ही नहीं। वो जो लाखों का दावा कर रहे थे, लेकिन मौजूद तो मेरे ख्याल में 3-4-5 हज़ार लोग थे। उसके बाद वज़ीर आला ने जो 27 सितंबर की तारीख दी, तो इसी वजह से दी है कि उनके पास तादाद नहीं है। अगर इनके तादाद लाखों में होती जलसे में, तो ये तो 14 या 15 अगस्त की कॉल दे देते कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब किससे पारीना बन चुकी है। यहाँ पर जो कौम से 39 की हुकूमत 2013 से कायम है, अब उसका खात्मा होने वाला है। उनके साथ ना कारकुन जाने को तैयार है, ना खैबर पुख्तनख्वा के अवाम इनके साथ जाने को तैयार है, ना पाकिस्तान की कौम इनके साथ है। आपको मालूम है कि जब इमरान खान साहब की आंख का मसला पैदा हुआ था, तो उस वक्त भी इन्होंने एक कॉल दी थी पूरे पाकिस्तान में। लेकिन सिवाय खैबर पुख्तनख्वा के, वो भी खैबर पुख्तनख्वा की हदूद के अंदर GT रोड पर दर्जन 2 दर्जन लोग जमा थे, और मोटर वे को बंद कर दिया था। वहां पर भी दर्जन 2 दर्जन से ज्यादा लोग नहीं थे। अब तो अरबाब साहब उन्होंने मुश्तरका कॉल दे दी ना, PTI ने एक कॉल दे दी, और उसको जो है वो लीड भी करेंगे, जो है उनकी तमाम क़यादत जो है पेशावर से उनको लीड करेगी। देखिए, मैं तो एक बात वाज़ेह करता चलूं कि अटक के उस पार तो ये जा ही नहीं सकते हैं। ये मैं आज आपके प्रोग्राम की वसासत से ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं। देखिए, रियासत को चैलेंज करना बहुत बड़ी बात। देखिए, रियासत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। नहीं, 9 मई को इन्होंने किया था, कहते हैं कि हम जमहूरी पार्टी है, अपने हकूक के लिए निकल रहे हैं ना। ये कहते हैं हमें जमहूरियत के अंदर एहतजाज करने की इजाजत दी जाए। बिल्कुल, जमहूरियत के अंदर एहतजाज करने की इजाजत हर पार्टी को है, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड देके जब भी ये बातें करते हैं, ये इंतशार की बातें करते हैं, क्या इस्लामाबाद पर हमला करना इतना आसान है? क्या हुकूमत ने चूड़ियां पहन रखी है? देखिए, इस्लामाबाद पर अब कोई हमला मामला नहीं हो सकता है। तो ये लोग अटक के उस पार जा नहीं सकते हैं। पूछ लेते हैं अभी पंजाब बलूचिस्तान से इनके साथ दर्जन लोग भी निकलने को तैयार नहीं है। अरबाब साहब, बहुत बेहतर। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से ये लोग इतनी बड़के मार रहे हैं। लेकिन तमाम तर बड़के के बावजूद, तमाम तर मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद ये लोग नहीं जा सकते इस्लामाबाद, ना इनके साथ कारकुन है। मैं आपको ये भी ऑन द रिकॉर्ड ठीक है अरबाब साहब, आपकी बात आ गई बिल्कुल। मैं इसके ऊपर उबैद साहब एक तो ये बता दीजिएगा कि अगर रोका जाता है, जिस तरीके से अरबाब साहब कह रहे हैं कि आपको अटक से आगे जाने की इजाजत नहीं है, तो उस सूरत में आपकी हिकमत अमली जो है वो क्या होगी? आप पहले तो पूछ रहे अरबाब साहब से कि उसने इलेक्शन लड़ा है, अगर लड़ा है तो कितने वोट हासिल किए हैं, ये पूछ ले। नहीं, मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा जो है वो हो जाएगा। हम अपने टॉपिक पे अगर रहे तो बेहतर रहेगा। बात लोग नहीं है, इनकी बात ये नहीं है कि बेचारे ने पता नहीं 2000 उठाने होंगे, 2500 भी होंगे। अगर हम लोगों को मुकम्मल मुस्तरद किया था पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी के इलेक्शन में। उस बेचारे ने मेरे ख्याल में 2-2.5 हजार वोट दिए होंगे। यहाँ पर आके आपने शो में बैठा कि उसको पता नहीं कौन सी तरतीब से आपने यहाँ बैठाया हुआ है कि वो इतनी बातें दे रहा है। पहली बात तो ये है कि 5 अगस्त का जो जलसा था वो हमारा कामयाब तरीन जलसा था। जी अरबाब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अरबाब साहब 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप जरा उबैद साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें तो मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी उबैद साहब, अरबाब साहब आपकी तरफ। जी उबैद साहब, जो ग्राउंड हमने जलसा के लिए मुख्तस किया था वो भरा हुआ था, और 90% लोग बाहर सड़कों पे थे, क्योंकि वो जगह में मुश्किल यही 1 लाख 1.5 लाख लोग आ रहे थे। वो तो अंदर आ चुके थे, और बाहर लोगों की मतलब जगह नहीं होने की वजह से वो बाहर थे। लेकिन अब तो आपने उबैद साहब मार्च करना है ना, अब 27 सितंबर को तो आपने मार्च करना है इस्लामाबाद। बात तो ये है कि इस वक्त हमने हम मार्च कर रहे हैं, कोई चढ़ाई नहीं कर रहे कि कोई बंदूक और असला लेके किसी दारुल हुकूमत पे चढ़ाई कर रहे हैं। हम एक फुरामन जो है एहतजाज कर रहे हैं अपनी बुनियादी हुकूक के लिए। इस मुल्क के अंदर जो बुनियादी हुकूक गज़ब की गई है पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो हमारा लीडर है, जो हमारे दीगर असीरान है, उसकी जो बुनियादी हुकूक गज़ब की गई। आप खुद फुरकान साहब, अगर आपके जेल के एक सुपरडेंट जो है उनको हाई कोर्ट कहता है कि आप उसकी फैमिली की मुलाकात करवा दें, आगे से जेल के एक सुपरडेंट जो है वो मुलाकात नहीं करने दे रहा, वो हाई कोर्ट जैसे इदारे के अहकामात जो है वो पाँव तले रोंद रहा है,
تو اس کے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں اس ملک کے اندر کون سی آئین اور کون سی قانون کی وہ بالادستی کی بات کر رہے ہیں موصوف. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کی تو مرکز میں ٹوٹل 17 سیٹیں تھے اور آگے سے وہ کسی کے گود میں آ گئی. اس کا وتیرہ پہلے سے یہی رہا ہے کہ یہ ہمیشہ دوسرے کے کندھوں پہ آ کے اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں. ان کو لوگوں نے 1970-80 سے لے کے اب تک مینڈیٹ نہیں دیا, یہ کسی اور کے کندھوں پہ آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو وزیر داخلہ ہیں, وزیر مملکت طلال چودھری, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مال روڈ پہ واقعہ ہوا ہے یہ 27 ستمبر کی طرف ایک اشارہ ہے ان کے بقول. یہ ان کی جانب سے ایک اشارہ ہے, ان کی جانب سے بنایا گیا ایک ڈرامہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. یہ جو پلاننگ کے ساتھ یہ چیز کی گئی ہے اور جس طرح کی یہ واردات ڈالی گئی ہے, میرے خیال میں اب یہ 70-60 کا زمانہ نہیں ہے. ہر کوئی ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے, سمجھ سکتا ہے کہ اب ایسے ڈرامے یا اس طرح کے حرکات جو ہے. اپنے ترجمان جو ہیں وزیر صوبائی, انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ آپ کے کارکن تھے جو مال روڈ پہ جو واقعہ ہوا. کارکن تو تھا, کارکن سے کوئی بھی وہ نہیں کر رہا. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے حرکات کر کے یہ سمجھ رہے کہ شاید ہم پاکستان تحریک انصاف کو ڈرائیں گے یا ان کے ورکر کو ڈرائیں گے, تو میرے خیال میں ان کی خام خیالی ہے. ہم ہر صورت آئیں گے, ہمارے حال میں آئیں گے 27 ستمبر کو انشاءاللہ اسلام آباد, اور اپنے جائز حقوق کی مطالبات کے لیے. ہمارا مطالبہ بنیادی یہی ہے جو لیکن آپ عبید صاحب ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ چڑھائی نہیں ہے, تو آپ اس چیز کی یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ یہ پرامن ہوگا 27 ستمبر کا جو مارچ ہے. ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے. وہ تو الگ بات ہے کہ ہمارے احتجاج کے اوپر پھر گولیاں برسائی گئی, ان کو پرتشدد بنایا گیا. ہمارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کیا ہے, اور اس بار ہم بھی کر رہے ہیں. ہم آئیں گے تو پرامن احتجاج کریں گے, ہم کسی اسلحے کے ساتھ نہیں آئیں گے, کوئی وہ ڈنڈا بردار فورس لے کے نہیں آئیں گے. ہم صرف اور صرف, جس طرح میں بار بار ایک بات کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اپنی بنیادی حقوق کے لیے آ رہے ہیں, اور ہم صرف احتجاج کے لیے آ رہے ہیں. ہم وہاں تب تک ہمارا احتجاج ہوگا جب تک ہمارے مطالبات مانے نہیں جاتے, ہم تب تک وہاں رہیں گے انشاءاللہ. ارباب صاحب, کیوں آپ روکنا چاہ رہے ہیں ان کو اٹک پل پہ, جبکہ وہ تو جو ہے وہ پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں, ایک جمہوری جماعت ہے, تو پھر آپ پہلے سے کیوں اس قسم کی جو ہے وہ آپ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں؟ دیکھیں علی فرقان بھائی, جہاں تک عبید صاحب کی باتوں کا تعلق ہے, تو دیکھیں نا ان کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لینا کہ انہوں نے پچھلے جو ٹریک ریکارڈ ان کے ہے, انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. 9 مئی دیکھ لے, پھر وہ 26 نومبر دیکھ لے, پھر اسلام آباد پر چڑھائی دیکھ لے, پھر وہاں پر جو دعوے جھوٹے کیے جا رہے تھے کہ ہمارے 500 کارکن شہید ہوئے, کبھی کہتے ہیں 200 ہو گئے, کبھی 150 ہو گئے. تو دیکھیں ان کی جو پوری سیاست ہے نا وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ یہ سیاسی لوگ ہیں نہیں, پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے ہیں, ان کو سیاست کی الف بے بھی نہیں آتی ہے. ابھی آپ نے ان کی باتیں سنی ہے کہ ایشو کیا چل رہا ہے, یہ باتیں کیا کرتے ہیں. تو پہلے دیکھیں نا, پہلے یہ سیاست سیکھ لے, اس کے بعد یہ جو ہے نا پھر یہ باتیں کرے. آپ ان کے وزیر اعلیٰ کے بیانات دیکھ لے, انہوں نے جلسے میں کہا تھا کہ ہم 27 ستمبر کو عمران خان کی رہائی کے لیے جائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو 27 ستمبر کو عمران خان تک رسائی حاصل کرنے کا احتجاج کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ جب وہ ٹاک شوز میں بیٹھ گئے, پھر انہوں نے ایک دوسرا وہ کر دیا. تو دیکھیں نا, پہلے یہ لوگ جو ہے نا, ان کا ایک ایجنڈا نہیں ہوتا ہے. یہ پہلے ایک ایجنڈا لے کر آ جائے. ان کے آپ وزیر اطلاعات کے بیانات دیکھ لے کہ پتہ نہیں وہ اسلامیہ کالج بھی ہم نے بنایا ہے, فلاں ہاسپٹل بھی ہم نے بنایا ہے, یہ بھی ہم نے بنایا ہے. ان لوگوں کے پاس نہ کوئی ایجنڈا ہے, نہ ان کا کوئی ویژن ہے. انہوں نے دیکھے نا, میرے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے, انہوں نے 54 کروڑ روپے اب تک وفاق کو ان کی جانب سے ملے ہیں. لیکن یہ پیسے گئے کہاں پہ؟ یہ تو ہر وقت رونا روتے ہیں کہ ہمیں NFC ووٹ کے پیسے نہیں مل رہے, وفاق ہمارے ساتھ سو تیلیما جیسا سلوک کرے. وفاق نے تو 54 کروڑ روپے بھی تک کسی کو نہیں دیے ہیں, ان کو دیے ہیں. دیکھیں اس میں سابق فاٹا گرانٹ ہے, وارن ٹیرر کا جو پیسے ہیں. ٹھیک ہے ارباب صاحب, میں ابھی ایک پروگرام میں ایک بریک مجھے لینی ہے, ابھی پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے تو اپنے معزز مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی 27 ستمبر کی لانگ مارچ کی کال اور اس سے جڑے بہت سارے جو ہے وہ سوالات. میں عبید صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک بڑا مسئلہ اس کال کے ساتھ ساتھ آپ کی پارٹی کے اندرونی اختلافات ہے. اب تو میرے حال میں یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے, آپ کی پارٹی کے جو
जो रहनुमा हैं वो खुद एक दूसरे के खिलाफ एलानिया तौर पे बयानात दे रहे हैं, तो इस सूरत हाल में कैसे मुमकिन हो पाएगा जब आपके अंदरूनी इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि एक बड़ी कामयाब कॉल जो है मार्च आप कर सकें? देखिए, उनकी जो आपस के इख्तलाफात है ये अब से नहीं है। तो खान साहब जब थे तब भी इख्तलाफात थे, लेकिन अब चूंकि खान साहब नहीं है, वो जेल के अंदर है, तो जाहिर सी बात है इख्तलाफात ज्यादा और बढ़ गए हैं। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो एक ही बंदे को मानती है और वो इमरान खान साहब है। वो खान साहब की रिहाई के लिए अगर इस तरह की एहतजाजी कॉल दी जाती है तो वर्कर या जो हमारे कारकुनान हैं वो ये नहीं पूछते कि जो सलमान अकरम राजा साहब और या उसकी जो मशाल यूसुफजई के दरमियान इख्तिलाफात चल रही हैं, हम इसलिए एहतजाज नहीं करेंगे। इन चीज़ों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज या जो लॉन्ग मार्च की कॉल है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जब पार्टी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ या जो छोटे मोटे इख्तिलाफात है ये आते रहते हैं। ये मैं अभी से आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 27 सितंबर की जो लॉन्ग मार्च की कॉल है उस पे ये छोटे मोटे जो इख्तिलाफात असरअंदाज नहीं होंगे। तो इसको लीड कौन करेगा फिर इन इख्तिलाफात की जद में रहते हुए इस की लीड कौन करेगा इस मार्च को? इसके लिए जिस तरह मैंने आपको पहले सेगमेंट में बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक मुकम्मल प्लानिंग बना रही है कि हमारे जो लीड कौन करेगा, इसके बाद अगर वो गिरफ्तार होता है तो इसके बाद दूसरा कौन लीड करेगा, अगर उसको शायद कुछ हो जाता है या गिरफ्तार होता है या जो भी हो जाता है इसके बाद कौन होगा। ये सारी चीजें जो है इसके लिए पार्टी सर जोड़ के बैठी हुई है इंशाल्लाह, और एक मुकम्मल मजबूत प्लानिंग के साथ ये तमाम तैयारियां जो है वो जारी है। फिलहाल ये चीजें बाद में सामने आ जाएंगे कि लीड कौन करेगा, इसके बाद कौन होगा, इसके बाद कौन होगा, ये सारी चीजें इंशाल्लाह कौम के सामने आ जाएंगी। तो अरबाब साहब खुद चुके वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ये कह चुके हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है 27 सितंबर, तो क्या नहीं समझते अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो ये मार्च जो है वो मजीद शदीद हो सकता है? देखिए फुरकान भाई, वज़ीर आला को कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। अगर वो खुद अपनी गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो वो अलग बात है। और मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि जब इमरान खान साहब तक किसी की रसाई हो जाएगी उस दिन सुहेल अफरीदी वज़ीर आला नहीं रहेंगे। क्योंकि देखिए इमरान खान साहब को ये सब मालूम है, ये लोग तो रियाला जेल जाकर वहां पर टिकटॉक वीडियो बना लेते हैं और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। उनको क्या ये पता नहीं है? क्या पूरे खैबर पुख्तनख्वा के जो इनके कारकुन हैं उनको पता ये नहीं है ये सब कुछ? देखिए इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। ये तो 27 सितंबर का कह रहे हैं, देखे ना 24 या 25 सितंबर को आप देख लेंगे इनकी जानिब से एक ऐलान आ जाएगा। ये आप अपने साथ रिकॉर्ड कर ले, जब 25 या 26 या 25 को आप दोबारा मुझे ले लें तो आप कह देंगे कि आपकी बात तो सच थी। जो जलसा है उससे 2-3 दिन पहले वो ये ऐलान कर लेंगे कि वो मुलतवी हो गया, कुछ वजूहात बयान कर लेंगे। देखिए इनके बाहमी इख्तिलाफात इतने हैं। नहीं, अगर आप वाकई चाहते हैं अरबाब साहब, अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये मार्च ना हो तो आप इनके साथ मुज़ाकरात का जो रास्ता है वो क्यों नहीं अपनाते? देखिए हमें मार्च से कोई डर नहीं है, रियासत कभी किसी से डरती नहीं है। ये 100 दफा मार्च कर ले, लेकिन इनके साथ कारकुन नहीं है ना, तो ये किन को लेकर जाएंगे? क्या सरकारी जो एहलकार है उनको लेकर ये जाएंगे? अब तो वो अफगानी भी चले गए हैं जिनको अली अमीन गंडापुर साहब अपने जलसे जुलूसों में ले जाया करते थे। और देखिए जो तहरीक इंसाफ है ना, इनकी पूरी सियासत सिर्फ इक़्तिदार की सियासत है। आज कहाँ है अली अमीन गंडापुर? आज कहाँ है महमूद खान? आज कहाँ है परवेज खटक साहब? आज कहाँ है वो सब जो वज़राए आला थे, जो वजारतों के मजे ले रहे थे, वो सब चले गए। ये जो आज बैठे हुए हैं ये भी कल नहीं होंगे। देखिए ना, इनको जो है ना, तो मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि इनको सियासत की अलिफ भी नहीं आती है। ये तो कोई सियासी जुमात है ही नहीं, ये तो एक फैन क्लब है जिसका भी खात्मा हो चुका है। आप देख लेना इनके जो कैदीन है, जो एक तरफ से एक बयान आ जाता है, जब दूसरा बैठ जाता है उसका दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है। तो देखिए इनके तो आप अरबाब साहब आप बातचीत की तरफ नहीं आ रहे हैं। आप ये समझते हैं कि 27 सितंबर से पहले हुकूमत जो है या मुस्लिम लीग नून आपकी जमात कोई बातचीत की पेशकश नहीं करेगी पीटीआई को? देखिए जी, जिनके पीटीआई के साथ हमारे जो स्पीकर साहब है कौमी असेंबली के अयाज सादिक साहब, वो कई मरतबा इनको कह चुके हैं। जब इनकी हुकूमत थी तब भी वो उनको कह चुके हैं कि आए हम बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। इस वक्त आप देखिए कि खैबर पुख्तनख्वा के क्या हालात है, बलोचिस्तान के क्या हालात है। खैबर पुख्तनख्वा के हालात तो इस हद तक खराब हो चुके हैं कि सुबह जब हम घर से निकलते हैं हमें पता नहीं होता कि हम शाम को घर लौटेंगे। यहाँ पर जो दहशत गर्दी हो रही है, अमन और अमान की सूरत हाल खराब है, इस जानिब तो किसी की तवज्जो नहीं है।
18 امینڈمنٹ کے بعد تمام اختیارات صوبوں کو مل چکے ہیں، تو کیا وزراء کا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ وہ اپنے صوبے میں عمل لائے؟ آئے روز ہم لاشیں اٹھا کر تک گئے ہیں، ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں۔ بالکل عبید صاحب اس پہ بات کرتے ہیں، اس پہ عبید صاحب اگر کوئی حکومت کی جانب سے سنجیدہ بات چیت کی دعوت آتی ہے تو کیا 27 کا جو مارچ ہے وہ مؤخر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہمارا کلیئر موقف ہے، آپ ارباب صاحب سے ایک بات پوچھتے ہیں، کوئی اور طرف چلے جاتے ہیں، جو بنیادی بات آپ پوچھتے ہیں اس کا جواب دیتے نہیں ہیں۔ اس کا ایک بات کا میں جواب دینا پسند کروں گا، اس کے بعد میں آ جاؤں گا کہ جس طرح آپ نے جو سوال پوچھا، ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت یہ نون لیگ کی طرح شریف پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے کہ اس میں ایک بھائی وزیر اعظم ہوگا، بیٹا یہ ہوگا، بھتیجا وہ ہوگا، بھتیجی یہ ہوگی، بانجی وہ ہوگا، سمدھی یہ ہوگا۔ یہ چیز ہی نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف ہے جس میں مجھ جیسے مڈل کلاس کا بندہ جو ہے وہ بھی ایم پی اے بن سکتا ہے اور یہاں بیٹھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے مذاکرات کی بات کی تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ مذاکرات کے دروازے پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں اور ابھی بھی کھلے ہیں۔ اب اگر احتجاج کی کال کی مؤخر ہونے کی بات کر رہے ہیں یا جس طرح صاحب فرما رہے ہیں کہ 23-24 ستمبر کی کال ملتوی کی جائے گی چیزیں، تو ہم کہتے ہیں اگر خان صاحب سے ملاقات کروائی جاتی ہے، ان کی رہائی کے بارے میں بات آ جاتی ہے کہ وہ رہا ہو جاتے ہیں، یہ چیز تو ہماری کال بالکل جو 27 ستمبر کی دی ہوئی ہے مؤخر ہو جائے گی۔ ہماری کال جو ہے 27 ستمبر کی وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، بالکل ہم مذاکرات جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے، لیکن مذاکرات اس سے کریں گے جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس مینڈیٹ ہو، جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ پھر وہ جو باتیں مذاکرات میں وہ منوا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی طرح وہ وزیر اعظم سے پوچھ لے کہ میری ملاقات کروا دے، آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھ کے بتانا ہے۔ پوچھ کے بتانی والی اگر بات عمران نہیں خان سے ہوگی۔ ملاقات ہو جاتی ہے عبید صاحب آپ کی پارٹی کے رہنماؤں یا ان کے خاندان کی، تو یہ ایک بہتر یا مثبت سائن نہیں ہوگا آپ کو کال واپس لینے کے لیے؟ نہیں، عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے اور اگر خان صاحب وہاں سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے کال مؤخر کریں تب مؤخر ہو سکتا ہے۔ اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ کرنا ہے تو پھر تو کریں گے، لیکن جس طرح سہیل افریدی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے کال جو ہے یا جو ہماری احتجاج ہے یہ 27 ستمبر کی لانگ مارچ کی جو کال ہے وہ خان صاحب کے بغیر جو ہے کسی قسم کی اس میں تبدیلی بھی نہیں ہوگی اور نہیں یہ ملتوی ہوگا۔ بہت بہتر، آپ نے گفتگو سنی پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کی 27 ستمبر کی پی ٹی آئی کی کال کو لے کے اور سیاسی منظرنامہ کیا بنے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ مجھے علی فرقان کو ڈیبیٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔